ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 10 رحمت کے فرشتے اور 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں 12ویں کا چاند آیا 12 ربیع الاول. کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا. مدینے کی فضاؤں کا سکون ہی کچھ اور ہے. ہمارے اندر پیشنس کی کمی ہو چکی ہے. 30 روپے کے پیچھے 2 انسانی جانیں جو چلی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DTV NN اور میں ہوں رانی اندری. ناظرین، آج ہم موجود ہیں ان پر نور لمحات میں جب رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا ہے. ناظرین، 12 ربیع الاول کا دن ایک ایسے جشن کا دن ہے جب دونوں جہانوں کی خوشی اور نعمت اس دنیا میں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ناظرین سوچئے ذرا، کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل رات ہے، اور وہ ہستی جس پر قرآن نازل ہوا اس کی کیا ہی بات ہے. ناظرین، ہمارے آقا نبی کرام صرف انسانوں کے نہیں، جنات، حیوانوں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے. آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اس خوبصورت سی محفل کو میرے ساتھ 4 چاند لگانے کے لیے، ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے. آپ کو 2 خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں. میں تعارف کرواتی چلوں. میرے اس طرف موجود ہیں ہماری موسٹ سینئر نیوز اینکر، جو کہ بڑا ہی بور رکھتے ہیں انگلش اور اردو دونوں زبانوں پر. آپ ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے. ان کی زبانی ہم نعت بھی سنیں گے اور ہمارے پیارے نبی کی شان میں کچھ ہم باتیں بھی کریں گے. تابندہ گل، السلام علیکم. وعلیکم السلام رانی. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا اس بابرکت محفل میں ہم سب کو شامل کرنے کے لیے، اور آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک. خیر مبارک. اور میرے اگر اس طرف دیکھا جائے تو ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ، ایک خوبصورت کی سی آواز کے ساتھ آتی ہیں، اور ہمیشہ سے ہر محفل کی جان ہے. اور آج ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خوبصورت اور بابرکت محفل پہ میں اپنی جو خوبصورت سی دوست ہیں ان کو انوائٹ نہ کروں. میرے ساتھ موجود ہیں شمائلہ ناز. شمائلہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک رانی، آپ کیسی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ اتنی پر نور محفل میں بلانے کے لیے. اچھا، گو کہ ناظرین میں یہاں پہ یہ بات ایکسیپٹ کروں گی کہ ہم بہت بڑے عالم نہیں ہیں کہ میں بات کروں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں اور اس طرح ہم گفتگو کریں گے. آج جو ہماری تھیم ہے، یا ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک نارمل، ایک عام انسان کی طرح بات کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ربیع الاول کی خوشیاں مناتے ہیں، کس طرح ربیع الاول کو منانا چاہیے، اور عام انسان بھی اپنے نبی کا ذکر کر سکتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے عالم ہوں، آپ کوئی بہت بڑے نعت خواہ ہوں. آپ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار اپنی زبان میں جس طرح آپ کر سکتے ہیں اس طرح کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تابندہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ عید جو میلاد النبی ہے اس کے حوالے سے کچھ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے روشنی بھی ڈال دیں، دیکھنے والوں کے لیے بھی، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنی زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شامل کرنا چاہیے. رانی، سب سے پہلے تو بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہمیں رحمت للعالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. اس کو منانے کا مقصد صرف کیک کاٹ دینا نہیں ہے، بالکل، جشن منانا نہیں ہے، یا سیلیبریشن کا وہ انداز جو میوزک کے ساتھ آج کل کے دور میں بتایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے، مطلب ایک ایسا پورٹرے کر کے دکھایا جا رہا ہے. اس سے کوئی، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم
12 ربیع الاول کا دن جو اسپیشلی اس کو منانے کا بہت آسان اور سادہ طریقہ اگر ہم ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو وہ بہت سادگی سے گزارا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی سادگی سے منائیں آپ ان کو. اور سب سے زیادہ منانے کا سب سے بابرکت اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت سے آپ اس کو پڑھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تو کیونکہ ہمارے اوپر فرض بھی بالکل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود پاک ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اور پڑھتا ہے تو 10 رحمت کے فرشتے اور 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے تابندہ. اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے کہ درود شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے. اچھا شمائلہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بھی ابھی بہت ینگ جنریشن جو ہے آپ کو فالو کر رہی ہے, آپ کو دیکھ رہی ہے, تو بینگ اے ینگسٹر ہم میں آپ سے یہ پیغام لینا چاہوں گی کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کی تربیت, یا آج کل کے جس طرح آپ دور دیکھ رہی ہیں کہ ہم بہت زیادہ آگے سوچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو کاٹ کھا کے, مطلب وہ والی سچویشن آ گئی ہے کہ کاٹ کھانے کو تیار ہیں, اس طرح کی مادیت پرستی ہم میں آ گئی ہے. تو ہم اپنی جو یوتھ ہے, جو اپنی ینگ کمیونٹی ہے, اس کو کیسے آج کی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم کی تعلیمات کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ رانی. اینڈ اتنا کہوں گی سب سے پہلے کہ عید میلاد النبی تمام مسلمانوں کے لیے بشمول ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ عقیدت کا دن ہے اور ایک بہت بڑا دن ہے. ہم کہتے ہیں 12ویں کا چاند آیا, 12 ربیع الاول, ایک بہت بڑا دن ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے ہوئے اسٹوڈیو میں بھی گلی محلے سجے ہوئے ہیں, روشنیاں ہیں, اور جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. مساجد جو ہیں وہ آپ کو رنگین نظر آئیں گی. وہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اس دن کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں, لیکن اس دن کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. اس دن کے بعد ہم اس کی اہمیت کو, اس کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری کیا ہے. ایسا ہی ہمیں اس ہسٹری کی طرف جانا چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ان کی ذات ہے. اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چل کے آپ انسانیت کا جو درس ہے وہ کہتے ہیں ایسے ہی معراج پا سکتے ہیں. اور انہوں نے عرش معلیٰ تک کا سفر کیا. تو اتنا سا کہوں گی, کچھ زیادہ نہیں. آپ لوگوں کو چاہیے, ہماری جتنی بھی یوتھ ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پرابلم میں پھنس گئے ہیں, اس چیزوں میں پھنس گئے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے عملی نمونہ ہے, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آل اوور دی ورلڈ, مطلب ہر بندے کے لیے. وہ کسی مسلمان کے لیے صرف جو ہے مشعل راہ نہیں ہے, بلکہ وہ کسی بھی آپ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو جو ہے ان کی ذات ہدایت کا سرچشمہ ملے گی ہمارے لیے. تو ہم لوگ تھوڑا سا اس چیز کو چھوڑتے جا رہے ہیں, بھولتے جا رہے ہیں. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. سیرت طیبہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے شمائلہ اور تابندہ, بڑی ہی خوبصورت بات ہے. اگر اس کو میں مزید آگے ایڈ اپ کرنا چاہوں, یہ کہ جیسے ہمارے بچے ہیں, ہم لوگوں نے نا ہر چیز کو مشکل بنا دیا ہے کہ آپ اللہ معاف کرے, ہم فوراً سے کسی بھی بڑے کو, بچے کو, یا کسی بھی انسان کو کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے, یا تم جہنم میں جاؤ گے, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. تو ہمارے نبی کا اگر ہم ایک اخلاق اٹھا کے دیکھیں, ہم اپنے بچوں کو خالی یہی ایک تعلیم دینا, کچھ آہستہ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ, کہ آپ اخلاق اپنے بہتر کریں. اور رانی اس کے حوالے سے تو باقاعدہ ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے بہت زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, جس کے اخلاق بلند ہوں گے. اور آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم زیادہ تر ہمارے بچے جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں, اور ان میں اخلاقیات کی بھی بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو اگر ہم اپنے نبی کے کریکٹر سے ایک اخلاق ہی اٹھا لیں تو ہم سمجھ جائیں, بالکل آسانی آ جائے. باتیں تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب یہ خوبصورت محفل ہے, خوبصورت سما باندھا ہوا ہے ناظرین, تو کیوں نہ تابندہ کی خوبصورت سی آواز کا سحر بھی محفل میں جگایا جائے. لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا, کیونکہ یہ خوبصورت سی پر نور محفل سجائی ہے آج ہم نے آپ کے لیے. رحمتوں, برکتوں اور روشنیوں کا مہینہ, وہ دن جس دن کائنات کو رحمت دو جہاں سرور کونین کی آمد کی خوشخبری ملی. 12 ربیع الاول ولادت رسول کریم کا مبارک دن. آئیے مل کر عہد کریں کہ آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, محبت, امن اور بھائی چارے کو عام کریں.
یہ پیغام DTV کی جانب سے تمام لوگوں کے لیے ہے. ربیع الاول کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں. میری آپ سب لوگوں سے آپ سے ہے کہ آپ ساتھ دیجیے گا, کیونکہ آمد رسول ہے اور پورا جہاں خوشیاں منا رہا ہے, تو آمد محمد مصطفیٰ تو اس خوشی میں ہم سب شامل ہوتے ہیں. باغِ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا, کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا, ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما, ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا, مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا, مرحبا مرحبا, ہر طرف آمد آمد کی دھوم مچی, بلبلیں خوش نوا نغمے گانے لگی, ڈالیاں اٹھ کے تعظیم کو جھک گئی, کھل کے کلیاں چمن میں سبھی بول اٹھی, مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا, مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور بہت ہی خوبصورت سما بن چکا ہے تابندہ, اور بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صرف ایک قوم یا ایک علاقے یا ایک انسان کے لیے نہیں, چرند پرند حیوانات نباتات جمالیات, جس چیز کو ہم دیکھیں اٹھا کے تو وہاں پہ ہمیں ہمارے پیارے نبی کا عکس نظر آئے گا, ان کی تعلیمات نظر آئیں گی. اچھا شمائلہ, ہمارے پیارے نبی کا جو زندگی ہے وہ بڑا ہی سادہ, دونوں جہاں کے وہ نور ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہم جیسے لوگ تخلیق کیے, یہ دنیا, یہ آسمان, یہ زمین, محبت, اس محبت کے لیے, لیکن وہ سادگی کا پیکر تھے, سادگی کا پیکر. اور شمائلہ میں چاہوں گی کہ آپ کوئی ایسا قصہ یا کہانی ہمیں سنائیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے, کہ ہم نے ہر چیز کو نا آج کے دور میں دیکھتی ہوں تابندہ اور شمائلہ کہ ہم اگر سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں تو ہمارے بچے یا ہم لوگ, ہم اگر اسلام کی طرف جانا چاہیں تو مطلب اتنا مشکل وہ اور دور ہوتے جا رہے ہیں, اتنا مشکل پورٹرے کیا گیا, اور اتنا مطلب سخت اسلام کو پورٹرے کیا گیا ہے کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں پہلے. تو میں چاہوں گی کہ ہمارے نبی کی حیات طیبہ سے آپ کوئی ایسا ذکر یا کوئی ایسی کہانی سنائیں جو ہمارے دیکھنے والوں کو تو نو ڈاؤٹ پتہ ہوگی, لیکن ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو ینگسٹر ہیں, وہ اس سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھ سکیں. رانی, سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ مدینے کی فضاؤں کا سکون ہی کچھ اور ہے, مدینے کی فضاؤں کا سکون ہی کچھ اور ہے, رسول پاک کی یاد کا جنون ہی کچھ اور ہے. بے شک, اور جب ان کا تذکرہ ہو تو زبان ویسے ہی جو ہے وہ میٹھی اور پاک ہو جاتی ہے. اور
میں اتنا کہوں گی رانی کہ اسلام بہت آسان ہے، بہت سہل پسند ہے، اور ہم لوگوں نے اسلام کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا۔ اسلام میں جتنی آسانی ہے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے۔ اسلام کے آنے سے پہلے، قبل از اسلام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، سبھی کو پتہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، ان کے حضور کے بعد جو ہے وہ تمام تر معاملات سیدھے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ واقعہ کربلا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت تھے، جو ان کے تمام تر خاندان تھا، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، اور 72 تن شہید، جنہوں نے قربانیاں دی اس اسلام کی خاطر، اس نماز کی خاطر جو ان کے نانا کا دین تھا۔ ایسے ہی امت کی خاطر، ورنہ دونوں جہان تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے، وہ تو محبوب تھے نا، وہ تو محبوب تھے، اور محبوب کے لیے یہ پوری دنیا تخلیق کی گئی۔ تو ہمارا اسلام بہت آسان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات کی جائے، آپ سب نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہوگا، وہ بوڑھی عورت جو ان پر کچرا پھینکتی تھی، اور ایسے ہی لگاتار ان پہ کچرا پھینکتی رہتی تھی، اور ایک دن انہوں نے کچرا نہیں پھینکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ آج وہ عورت کیوں نہیں آئی، لیکن جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ عورت بیمار تھی، انہوں نے اس کی عیادت کی، اور اس کی عیادت کے بعد وہ ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی، اور وہ کہتے تھے کہ مدینے میں کچھ جادوگر ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جاتا تھا، لیکن جب اس نے ان کا اخلاق دیکھا تو اس نے وہ دین کی طرف وہ لوٹ آئی، اور انہوں نے اسلام قبول۔ ایسے بے تحاشا واقعات ہیں۔ جو آپ نے یہ ہمیں قصہ خوبصورت سے سنایا، اس سے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہ پیغام دوں گی کہ آج کل نا ہمارے اندر پیشنس کی کمی ہو چکی ہے۔ مطلب ہم اگر بات کریں، باہر نکلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھیں تو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہاں پہ غصہ، لڑائی جھگڑے، اور ابھی حالیہ واقعہ جو ہوا ہے کہ لاہور میں 30 روپے کے پیچھے 2 انسانی جانیں جو چلی گئی ہیں، تو دیکھیں کہ پیشنس کی کمی اور اخلاق کی کمی۔ ہمیں اگر بیسک پرنسپل ہمارے پیارے نبی کے اپنی زندگی میں لائیں، ان کا جو بیسک چیزیں ہیں زندگی گزارنے کی، ہم اگر زیادہ چیزوں پہ نہیں جا سکتے تو ہم اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنے اندر صبر لائیں، سادگی لائیں، اور برداشت کرنا سیکھیں، اور دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنا سیکھیں، تو ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں سہل ہو سکتی ہیں۔ اس محفل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جب خوبصورت 2 آوازیں موجود ہوں تو ہم کیوں نہ ان کا فائدہ اٹھائیں، اور ابھی تابندہ ہمیں خوبصورت سا کوئی نعتیہ کلام یا کیا سنانا چاہیں گی؟ رانی، آمد رسول ہے، آج کا دن اسپیشل انہی کے اوپر ہے، تو کیوں نہ اس کلام میں بھی شامل ہو جاتے ہیں آپ سب کے ساتھ۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ کلام اتنا خوبصورت ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے لسنرز ہیں اور ویورز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی نا کہ ہم اگر اپنے پیارے آقا کا ذکر کرتے ہیں، ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے شمائلہ اور ہم سب، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہت خوبصورت آواز ہو، اپنے محبوب کا، اپنے مصطفیٰ کا ذکر ہم جس انداز میں کریں وہ انداز اتنا خوبصورت۔ اور 2 بات وہ کہ اگر آپ وہاں سے بیٹھے بیٹھے صرف درود پاک ہی پڑھنے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور وہی بات ہوتی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو بالکل آپ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئیے، اور میں شروع کرتی ہوں۔ جی بالکل شروع کیجیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ 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 گئے، آ گئے آ گئے
اور یہ شعر کتنا خوبصورت ہے رانی. آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا، چاند جس کی اتارا گیا، حور غلما سلامی کو جھکنے لگے، حور غلما سلامی کو جھکنے لگے، پہلے رضوان صلی اللہ گئے، پہلے رضوان صلی اللہ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ گئے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور تابندہ بالکل جو ہماری روح ہے وہ منور ہو چکی ہے اور یاد آ گیا ہے وہ زمانہ کہ یہ ایسا جشن میلاد النبی ہے کہ ہم بچپن سے جو ایک ہے بالکل ایک جوش قدرتی طور پر آتا ہے، خوشی ایک ہو ہوتی ہے، اصل جو خوشی ایکچولی ہم کہتے ہیں نا عید میلاد النبی، اور واقعی یہ عید ہی ہے ہمارے لیے. بالکل یہ چیز ہے. اور جب محفل اتنی خوبصورت سجی ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میں شمائلہ سے کچھ نہ سنوں تو شمائلہ میں چاہوں گی کہ ابھی آپ بھی اپنی محبت کا اظہار اپنے الفاظ میں کیجیے. بے شک رانی. جہاں میں سب سے اعلیٰ ہے وہ ہستی محمد کی، سبحان اللہ، جہاں میں سب سے اعلیٰ ہے وہ ہستی محمد کی، خدا کے بعد سب سے بڑی ذات ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی سراپائے ادب ہو کر، درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی سراپائے ادب ہو کر، ہمیں بھی حکم آیا ہے رانی، ہمیں بھی حکم آیا ہے پڑھیں صلوات ادب ہو کر. بالکل ماشاءاللہ. آگے رانی. اندھیروں سے نکالا ہے اسے خورشید انور نے، اندھیروں سے نکالا ہے اسے خورشید انور نے، جہالت مٹ گئی جب آیا پیغام پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہالت مٹ گئی جب ان کا ہر طرف سے روشنی، ہر طرف سے امن، ہر طرف سے محبت کا پیغام ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اور ناظرین، یہ خوبصورت سی محفل جو سجی ہے، اس محفل میں ہم آج مختلف موضوعات کو ڈسکس کریں گے. تو جو تابندہ ایک بات میں بھی کرنا چاہوں گی کہ ہم اکثر ہمارے نبی کی جب بات ہو تو ہم بڑا ہی مشکل کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے ایسے کیا، ان کی زندگی بڑی شاہانہ تھی. نو ڈاؤٹ وہ اللہ کے محبوب ہستی اور اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اور ان کا جو رتبہ ہے وہ اس کو ہم اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے قرض مطلب ادھار مانگا نا، تو آپ کو پتہ ہے نبی بڑی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی جو چادر ہے وہ گروی رکھ کے اس شخص کو اس کی مشکل آسان کی اور ادھار دی اور گروی رکھے. اور جب میں نے یہ گروی کا لفظ پڑھا نا تو یقین مانیے میں پریشان ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے. رانی شاہ وہ اسی لیے صادق اور امین کا لقب دیا گیا. اور یہ ہماری اپنی امت کو یہ سبق تھا، اپنی امت کے لیے. تو شمائلہ میں سوچتی ہوں کہ وہ ہستی جو ایک اشارے سے دو ٹکڑے کر دے، اس نے چادر گروی رکھ کے ایک بندے کی مشکل حل کی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں عاجزی اور انکساری بھی اپنی ذات کے اندر لانی چاہیے. ناظرین، پروگرام کا وقت بھی آپ کو پتہ ہے کم ہوتا ہے اور یہ محفل ایسی ہے کہ اس سے جانے کا بھی جی نہیں کر رہا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی شمائلہ میں آپ سے آخری میسج لینا چاہوں گی کہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ہمارے سننے والے ہیں، ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گی اس خوبصورت دن کے حوالے سے؟ رانی، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ وہی حبیب ہے جس کی ثنا خدا نے کی، وہی حبیب ہے جس کی ثنا خدا نے کی، زمین و آسمان پہ کرم ہوا نبی کی ذات سے. چراغ راہ ہے انسان کا رہنما ہے وہ، چراغ راہ ہے انسان کا رہنما ہے وہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
فخر دوسرا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی جان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے رانی، اور محمد کی اطاعت دونوں جہاں ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی رانی کہ ہم آئے دن بہت ساری پریشانیوں میں، مسئلوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کا حل چھوٹا سا ہے، سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اپنی مشکلات کا حل وہاں سے ڈھونڈیں، بہت آپ کی شکریہ زندگی آسان شمائلہ، ہو جائے بڑا گی۔ ہی خوبصورت پیغام اور خوبصورت اشعار کے ساتھ آپ نے ہمارے نبی کی شان کو بیان کیا، اور تابندہ میں چاہوں گی کہ آپ درود شریف کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، تو تھوڑی سی کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے لفاظ کے اندر آپ درود شریف کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بالکل رانی، بہت پیاری آپ نے بات کی ہے، اور درود شریف ایک ایسی مجرب چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ اس کی اگر میں پورا پروگرام کیا پوری زندگی بھی اس کی فضائل کروں تو اس کی برکت مکمل نہیں ہو سکتی، فضائل اس کے مکمل نہیں ہو سکتے، لیکن میں چند آپ کو بتا سکتی ہوں کہ درود شریف کی فضیلت چند کیا ہیں، کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مال و اسباب میں برکت ہوتی ہے، آفات و بلاد سے نجات ملتی ہے، اور یعنی یقین کریں اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے آپ درود شریف پڑھ کر ملیں، میرا اس چیز پر یقین ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والے سے فرشتوں کا محبت ہو جانا ہوتا ہے، ادائے فرض ہے، شفائے مرض ہے، درود شریف ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد کہتے ہیں نا ہر مرض کی دوا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوتی ہے، پل صراط سے کامیابی اور ثابت قدم سے گزر جاتا ہے۔ تو درود شریف کے اتنے برکت اور فضائل ہیں کہ اگر بیان کرنے بیٹھیں تو شاید بالکل زندگی گزر جائے گی اور عمریں ہماری گزر جائیں گی، ہم ہمارے آقا کی شان اور یہ جو ہمارا کلام ہے ان کی ہم برکتیں نہیں سمیٹ سکیں گے۔ ناظرین، میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ عید میلاد النبی جشن کا نام نہیں ہے، ہمیں ہمارے آقا دو جہاں کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کتنے دیانت دار تھے، وہ اپنی زندگی میں کتنے اخلاق والے، کتنے حسن سلوک والے تھے، اور ہمیں ان کی زندگی کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، سادگی، عاجزی اور انکساری کو اپنانا چاہیے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ میری طرف سے یہ پیغام ہے، اور جانا نہیں ہے، ہم نے آپ کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت سا کلام ہے، تابندہ ہمیں بڑی خوبصورت سی نعت سنائیں گی، اس نعت کے ساتھ ہی پروگرام سے بھی اجازت چاہوں گی۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے، شمائلہ رانی، اور یہ بڑی ہی خوبصورت نعت ہے، میری پسندیدہ نعتوں میں سے ایک ہے، اور یقیناً لسنرز کو بھی ہمارے پسند آئے گی، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا بھی کہاں رکے، سر لامکاں وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
रोज सादत पे लाखों सलाम। आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा। फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को। या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को। शादिए दीदारे हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। शादिए दीदारे हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या इलाही गोर तीरा की जब आए सख्त रात। या इलाही गोर तीरा की जब आए सख्त रात। उनके प्यारे मुँह की सुबह जां फिजा का साथ हो। उनके प्यारे मुँह की सुबह जां फिजा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से। साहिबे कौसर शहे जो दो अता का साथ हो। साहिबे कौसर शहे जो दो अता का साथ हो। या इलाही गर्मिए महशर से जब भड़के बदन।
ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، عیب پوش خلق ستارے عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا